بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اسلام لانے کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر گیا تو اپنی خالہ سعدی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ پایا۔ میری خالہ علم قیافہ کی ماہر تھی، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی اے عثمان تم کو خوشخبری اور سلامتی ہو۔ پھر 3 بار یہ الفاظ دہرائے اور کہنے لگی تو خیر سے ملا اور شر سے محفوظ رہا، باخدا تو نے ایک نہایت پاک باز اور حسین عورت سے نکاح کیا، تو خود بھی پاک ہے اور تیری شادی بھی پاک عورت سے ہوگی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی خالہ کے ان الفاظ پر بڑا تعجب ہوا اور اسی تعجب کی حالت میں اپنی خالہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا الفاظ کہے ہیں؟ آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں، کیونکہ آپ نامعلوم اشیاء کا نام لے رہی ہیں۔ اس پر میری خالہ نے جواب دیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کے رسول اور پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ان کا قول انسانیت کے لیے سراپا بہتری اور ان کا دین فلاح کا ضامن اور ان کا حکم باعث نجات ہے۔ ان کے سامنے کسی کی چیخ و پکار فائدہ نہیں دیتی، اگرچہ کتنی ہی تلواریں اور نیزے ان کے مقابلے میں چلائے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ کا کلام میرے دل پر اثر کر گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے تعلقات بہت اچھے تھے۔ میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، مجھے متفکر دے کر پوچھے کیا بات ہے؟ میں نے خالہ کی ساری باتیں انہیں بتائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عثمان تم نہایت ذہین آدمی ہو اور حق و باطل کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ تمہاری خالہ صحیح کہتی ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ کا کلام سنو، اللہ نے انہیں اپنے پیغام دے کر انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر اٹھے اور ان کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے عثمان اللہ کی جنت کی دعوت دیتا ہوں، اس کو قبول کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، ساری مخلوق کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باخدا آپ کا کلام سنتے ہی میں ایسے بے اختیار ہوا کہ فوراً اسلام لے آیا اور گواہی دی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے پیارے رسول اور بندے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف و فضیلت حاصل ہوئی جو ان کی کتاب فضائل کا درخشاں باب ہے، جس پر وہ جتنا ناز کریں کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی صاحبزادی یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اس طرح ایک کے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں اور یہ وہ شرف ہے جو پوری انسانی تاریخ میں کسی شخص کو حاصل نہیں ہوا۔ گویا یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص خصوصیت ہے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سوال کے جواب میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہے جس کو ملا اعلیٰ میں ذی النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے مجھے کھانا دے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا. وہ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. میں نے ان دونوں سے اچھے اور خوبصورت جوڑا اور کوئی نہیں دیکھا. کبھی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اور کبھی حضرت رقیہ کو دیکھتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسامہ کیا تو نے کبھی ان سے خوبصورت جوڑا دیکھا؟ میں نے عرض کیا آقا نہیں دیکھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے ایک ترازو اتاری گئی، ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری ساری امت رکھی گئی، اور وزن کیا گیا تو میں پوری امت کے برابر رہا. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور باقی دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کے برابر رہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کو رکھا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ میری امت کے برابر رہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پلڑے میں اور باقی امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کے برابر رہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں شریک تھے، تو وہاں انہوں نے اختلاف قرآن کا ہولناک منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ وہ لوگ اپنے اپنے آبائی لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، خدارا امت کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ قرآن مجید سے متعلق اختلاف اتنا شدید ہو جائے جیسے کہ یہودی اور نصارہ کے باہمی اختلافات ہیں. ظاہر ہے اتنا عظیم الشان کام خود اپنی رائے سے انجام دینے کی جرات نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی مشاورت طلب کی اور متفقہ طور پر اس کی تائید کر دی تو قرآن مجید کا ایک نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتب ہوا تھا اور اب ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نسخہ ام المومنین سے لے لیا اور مجلس شورا جو مرتب فرمائی اس میں حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث جیسے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے ان کے سپرد کر دیا تاکہ اس نسخے کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کا ایک نہایت مستند مجموعہ قرأت قریش پر تیار کیا جائے. جب یہ مجموعہ تیار ہو گیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نسخہ واپس کر دیا گیا اور یہ مجموعہ جو کہ جس کا نام مصحف عثمانی کہلایا اس کی متعدد نقلیں تیار کروا کر انہیں مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا. اسی کو مستند مانا جائے اور اسی کے مطابق قرأت اور کتابت کی جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور جمعے کے دن دوسری اذان. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت سے قبل جمعے کی نماز میں ایک اذان اور اقامت ہوتی تھی. آپ کے عہد خلافت میں آبادی کی کثرت ہو گئی اور مدینہ طیبہ کے مکانات دور دور تک پھیل گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے مقام زورہ میں ایک اور اذان کا اضافہ کر دیا. تمام صحابہ نے اس بارے میں ان سے اتفاق کیا. مسجد نبوی رضی اللہ عنہ کی توسیع کے معاملے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی قربانی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ مسجد تنگ ہے کیونکہ نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. مسجد کے پڑوس میں ایک شخص کا مکان تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ اس مکان کو خرید کر مسجد میں شامل کر لیا جائے. چنانچہ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ترغیب دی اور جنت کا وعدہ فرمایا جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 20 یا 25 ہزار درہم میں وہ مکان خرید لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آقا علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور جنت کی خوشخبری دی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں مزید توسیع کی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ مکان جس کا دروازہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آنے جانے کے لیے کھلا رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی خرید کر مسجد نبوی میں مزید توسیع فرمائی. چونا اور منکنش پتھروں سے بڑے خوبصورت انداز میں تعمیر فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اعتماد تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی طرف
سے سفیر بنا کر بھیجا گیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کتنا خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کی اور احرام کھول لیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیا تم نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عابدیدہ عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ فرمائیں۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور گھر میں محصور تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ باغیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ میری 10 خصوصیات میرا رب ہی جانتا ہے مگر آج تم ان کا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا چوتھا مسلمان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے میرے نکاح میں دی ہیں۔ میں نے پوری زندگی کبھی گانا نہیں سنا، میں نے کبھی بری خواہش نہیں کی۔ جس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس ہاتھ کو آج تک نجاست سے دور رکھا۔ جب سے اسلام لایا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جب میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو یا بعد میں اس کی تمنا نہ کی ہو۔ میں کبھی لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوا۔ زمانہ جاہلیت اور عہد اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں کبھی چوری نہیں کی۔ میں نے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا قرآن حفظ کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے اور میں سلام عرض کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوش آمدید میرے بھائی، میں نے آج رات حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، ان لوگوں نے تمہارا محاصرہ کر رکھا ہے۔ میں نے کہا جی آقا۔ فرمایا انہوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول لٹکایا جس سے میں نے خوب سیر ہو کر پیا اور اب بھی میں اس کی ٹھنڈک اپنے سینے اور کندھے کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس افطار کر لو۔ میں نے ان دونوں باتوں سے افطار کو اختیار کر لیا۔ چنانچہ اسی دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔